14 बच्चों की जो जानें गई हैं उसको मुख्तलिफ एंगल से जो देखा जा रहा है, मुख्तलिफ लोगों को टारगेट करके जो है वो हक़ाइक़ छुपाया जा रहा है। इसके ऊपर एक कमेटी की स्कीम दे दी गई है, देखें कि वो इन लोगों को सामने तफ्तीश वो कमेटी करती है कि नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी। नाज़रीन, सानिया पिम्स जो हुआ है, 14 बच्चों की जो जानें गई हैं उसको मुख्तलिफ एंगल से जो देखा जा रहा है, मुख्तलिफ लोगों को और टारगेट करके जो है वो हक़ाइक़ छुपाया जा रहा है। जो असल मुजरम है, जो मरकज़ी मुजरम है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। और हम जो है वो आज इसी हवाले से जो बात करेंगे कि असल ज़िम्मेदार, असल कसूरवार और कौन है इस सारे सानिया का। और इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नासिर अज़ीम साहब ने, और काफ़ी ये इस्लामाबाद से हैं और इनके सामने कह लें कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं या वहाँ के जो हालात हैं उनसे बाखूबी ये वाकिफ़ हैं पिम्स हॉस्पिटल में, और ख़ुद भी जो है इनका वहाँ पे कह लें कि ट्रीटमेंट्स के हवाले से कुछ एक्सपीरियंस है। नासिर अज़ीम साहब का जो है वो चीज़ें, इन्होंने क्या वहाँ पे चीज़ें देखी, क्या मामलात थे, और यूँ कह लें कि इनके पास उस हवाले से कुछ और भी डिटेल्स हैं इसी वार्ड्स के हवाले से जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। कुछ क्योंकि इनके जो कानूनी मामलात हैं उसी हवाले से इनके पास भी एक केस आया था इसी वार्ड्स को लेकर के जो जहाँ ये वाक़या पेश आया है। नासिर अज़ीम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे, इस वक्त जो सेक्रेटरी सेहत है उनको मुअत्तल कर दिया गया है, टेक्निकल अमला जो है वो उनको मुअत्तल कर दिया गया है, और असल कसूरवार कौन है आपके नज़दीक? क्या आप, क्योंकि आपने वो जहाँ ये मामला पेश आया है उसको बड़ा बगौर उसका जायज़ा लिया हुआ और आपने उन चीज़ों को बड़े करीब से देखा हुआ है। सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस हवाले से आपको बताना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जो हेल्थ रिलेटेड केसेस वगैरह हैं वो भी मैं डील करता हूँ, देखता रहता हूँ मामलात। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के काफ़ी सारे इफेक्टिव ऑफिस भी आते रहते हैं, उनके मामलात को हल भी करवाया थ्रू डिफरेंट फोरम्स, हेल्थ केयर कमीशन और बाकी जितने भी कह सकते हैं कि इनके मुतलका फोरम्स होते हैं, ये इदारे होते हैं। इस हवाले से कोई सेक्रेटरी हेल्थ के पीछे है, कोई हेल्थ मिनिस्टर के पीछे है, कोई वज़ीर आज़म साहब से सवाल कर रहा है। मैं वज़ीर आज़म और सीएम की बात करना चाहूँगा, चाहे गुज़िश्ता अदवार में रहे हों, चाहे इमरान खान साहब के दौर के, चाहे नून लीग के, चाहे किसी और पार्टी के। रिक्वेस्ट ये है कि जब आप किसी इदारे के सरबराह होते हैं तो सबसे पहले इदारे का सरबराह जिम्मेदार होता है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम 22 ग्रेड का क्यों ना हो। हॉस्पिटल पिम्स में ईडी साहब एक मौजूद हैं। मेरा सवाल ये है कि सेक्रेटरी हेल्थ से पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो इस इदारे के सरबराह हैं, इदारे के हेड हैं। और इसके बाद जो एमसीएच का डिपार्टमेंट है जहाँ पर आग लगी, आप एमसीएच में दाखिल हों तो एक स्लाइड उसकी तरफ बढ़ते हैं हम नासिर साहब, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जिसकी आपने बात की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आई थिंक राना इमरान की आप बात कर रहे हैं, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके हवाले से सुनने में आ रहा है कि जनाब वो उनको कोई हिला नहीं सकता, और आपने देखा होगा कि इस वक्त भी सबकी चढ़ाई जो है वो मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर है, और ये सेक्रेटरी सेहत जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उसको जनाब मुअत्तल कर दिया गया, टेक्निकल अमला जिसका तुक ही नहीं बनता उसको उनको मुअत्तल कर दिया गया। ये इमरान है, राना इमरान जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनके हवाले से कुछ बताएं कि ये इतना पावरफुल है कि इतना बड़ा साना हो गया और उसकी तरफ जनाब किसी ने एक जुमला तक नहीं बोला, और वो अपने काम और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बटी साहब, मैं आपको एक दो वाक़यात की तरफ लेके जाना चाहूँगा। मैं माहिर कानून भी हूँ, तजिया साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन बीइंग ए लॉयर और मुआशरे की बेहतरी के लिए इस वक्त जो नुकसानात हुए वो हम सब के हुए हैं। आपका हुआ है, मेरा हुआ है, या हमारी माएँ बहनें वहाँ पर ज़ेरे इलाज थी, उनकी औलाद थी, किसी को 4 साल बाद अल्लाह ताला ने बेटा दिया, तो किसी का 2 घंटे पहले हुआ और 2 घंटे बाद जलकर खाकसतर हो गया। तो मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि 6 जुलाई को जो हॉस्टल है नर्सेस का, वहां पर आग लगी, 3 सोफे जलकर खाकसतर हो गए, तो उसको भी किसी ने कोई ज्यादा गौर ही नहीं किया। उसके बाद ये रिपोर्ट मुख्तलिफ निजी चैनल्स पर भी चल रही है, उनके रिपोर्टर्स अपने सोशल मीडिया पेजेस पर भी चला रहे हैं 6 जुलाई वाला वाकया का। इसके बाद यही जिस जगह पे आग लगती है यहाँ पर ही आप तमाम रिपोर्टर्स जो कि हेल्थ की बीट करते हैं
ان کی طرف سے ہی معلوم ہوا، اور سچ ٹی وی جو نیوز چینل ہے وہاں پر ایک خبر چلی کہ 48 نرسز نے ایک درخواست دی ہے ڈپٹی چیف سپرنٹینڈنٹ نرس کے خلاف، جو کہ اس سارے ایم سی ایچ جہاں آج آگ لگی ہے، جہاں پر کل یہ واقعہ ہوا ہے، اس سارے ایریا کی انچارج ہے. اس شازیہ کے علاوہ کوثر، کوئی میں نے ڈپٹی بھی اس کو کور ڈائریکٹر، کیا تھا، یس شازیہ یس کوثر، جی جی. یس ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں خاتون، وہ بھی انچارج ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس ایریا کے ای ڈی صاحب انچارج ہوتے ہیں. ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ جو متعلقہ ایڈمنسٹریشن ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں چاہے نرسز، جو ایڈمن کے ہیڈ ہوتے ہیں، اصل ذمہ داران وہ ہوتے ہیں. نہ کہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس وقت نرسز کہاں تھی، اس وقت ڈاکٹرز کہاں تھی. عرض یہ کرتا چلوں 36 گھنٹے نرسز ڈاکٹرز کو میں نے ڈیوٹی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور واقعی میں پمز ہاسپٹل کی نرسز اور ڈاکٹرز بڑی خدمت گزار ہیں. وہ لوگوں کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اسلام آباد پنڈی کا واحد ایسا ڈپارٹمنٹ جو گائنی کا ہے، سر وہاں پر ناصر صاحب، صرف اور ابھی صرف آپ کہہ نرسز رہے اور ہیں کہ وہ ڈاکٹرز صرف پمز کی ہیں. 36 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہیں، لیکن سر وہاں عملہ غائب تھا جب یہ سانحہ ہوا ہے. سر یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ عملہ کس کے انڈر آتا ہے؟ عملہ آتا ہے ایڈمنسٹریشن کی ڈپٹی چیف سپرنٹینڈنٹ کے انڈر. عملہ آتا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر جو کہ اس ایریا کی انچارج ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ عملہ انڈر آتا ہے ای ڈی کے. ان تینوں کو معطل کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ معطل سسپینشن کے بعد ان کو ڈسمس کرنا چاہیے. ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں. آپ کو عرض کرتا چلوں، ای ڈی 22 گریڈ کا افسر ہے، یا شاید اس سے بھی کوئی اوپر ان کے گریڈ یہ سمجھتے ہوگا. ان کے پاس ایک عام شہری، عام شخص اپنی گزارش لے کر ان کے کمرے تک نہیں جا سکتا. یہ لوگوں کو فرماتے ہیں کہ میں ہیلتھ منسٹر ہوں، ہیلتھ منسٹر کا باپ ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے رویے اچھا، ہوں یعنی گے کہ تو پھر یہ جو یہ ای ڈی دیکھیں. ہیں ان کی جانب سے یہ بیانات دیے جاتے ہیں رانا عمران کی جانب سے کہ جناب یس میں خود منسٹر ہوں اور منسٹر کا باپ ہوں، ہیلتھ منسٹر یس کا. میرے کئی کلائنٹس کو وہ کہہ چکے کہ جی ہم تو ہیلتھ منسٹر کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میں تو پاؤں کے نیچے لوگوں کو روند کے چلا جاتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی جو کہ آپ واقعہ سمجھتے، ہے یہ یہ ان میں کے نے تکبر کی وجہ ابھی سے. فرسٹ آف آل تو مجھے یہ بتائیے گا، ہم نے رانا، ایک تو آپ نے ان کا کردار جو ہے وہ بتایا کہ وہ خود کو ہیلتھ منسٹر اور ہیلتھ منسٹر کا بھی باپ سمجھتے ہیں، 22 گریڈ کے آفیسر ہیں، اور مختلف شکایات بھی جو ہیں وہ آپ ان کے حوالے سے کی گئی، جو ان کے انڈر شازیہ کوثر آتی ہیں 48 نرسز کی جانب سے، وہ شکایت بھی کی گئی. ان کے مزید کیا کردار ہے؟ مطلب ان کو کیوں نہیں ہلایا جا سکتا؟ سنا ہے کافی پرانے ہیں اور ان کو نہیں جناب ان کی جگہ سے ابھی تک ہلایا جا سکا. بٹی صاحب اب عرض یہ کرتا چلوں کہ گائنی وارڈ کی 48 نرسز درخواست گزار رہی ہیں کہ ڈپٹی چیف سپرنٹینڈنٹ ہمیں گالیاں دیتی ہیں، ہمارے ساتھ سلیج کرتی ہیں، ہمارے ساتھ ڈپریشن کا مریض ہمیں بناتی جا رہی ہیں. یہ وہی ڈپارٹمنٹ کے اسٹاف ممبرز ہیں جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے پاس درخواست گزار رہے. یہ وہی ڈپارٹمنٹ کے 48 نرسز ہیں جو ہیلتھ منسٹری سیکرٹری ہیلتھ کے پاس جا کر درخواست گزار ہیں. اور ان 48 لوگوں کو جواب یہ دیا جا رہا تھا کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. وہ ایک بندی جو ڈیپوٹیشن پہ پنجاب سے یہاں آئی ہوئی ہے، جو کہ پرماننٹ امپلائی بھی نہیں ہے فیڈرل ہیلتھ منسٹری کی، اس کو ٹیک ای ڈی صاحب نے دی دیکھی، اور ای ڈی صاحب نے اس کو ٹیک دینے کے چکر میں ایڈمنسٹریشن کی طرف توجہ نہیں دی، اور نہ ہی ڈپٹی چیف سپرنٹینڈنٹ یا جو ڈی ڈی صاحبہ یا صاحب ہیں ادھر، انہوں نے توجہ دی. اگر یہ توجہ ایڈمنسٹریشن پہ دیتے، آج یہ واقعہ بچوں والا نہ ہوتا، نہ آگ لگتی. نہ انہوں نے آج تک ایگزٹ بنایا، نہ انہوں نے فائر کو جو آگ لگ جائے اس کو روکنے کا کوئی سامان وہاں رکھا، نہ ہی انہوں نے سیکیورٹی کی تعداد بڑھائی. سیکیورٹی صرف اور صرف انہوں نے اس لیے لگائی ہوتی ہے کہ جب غریب لوگ وارڈ میں جن کی خواتین لیٹی ہوتی ہیں، وہ ان کو ماں بہن کی گالیاں دینے کے لیے دروازوں پہ سیکیورٹی کے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ دھکے دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ. جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ مرد حضرات جو ماڑے لوگ ہوتے ہیں، جو وارڈ میں جن کی خواتین ہوتی ہیں، وہ تو بےچارے باہر گراؤنڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں، پارک میں، ان کو دروازے سے بھی کوئی اندر نہیں جانے دیتا. اور یہ سارا کا سارا وہاں پر انوائرمنٹ ہے. وہ جو گارڈز ہیں ان کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ جب بچوں کے والدین آئیں تو ان کو اپنے گالیاں دینی ہیں، ان کو او ٹی کے پاس نہیں آنے دینا، ان کو لیبر کے پاس نہیں آنے دینا، ان کو وارڈ تک نہیں جانے دینا، ان کو نرسری تک نہیں جانے دینا. اگر کوئی جانے کی کوشش کرے تو اس کو 4 تھپڑ مار کر دروازہ بند کر دیا جائے. یہ جو کہا جا رہا ہے دروازے بند کر دیے گئے، یہ ایز پر روٹین سلسلہ ہے وہاں پر. جبکہ سیکیورٹی کو اس طرح کے وقوع کے لیے تیار رہنا چاہیے. جب خدا نخواستہ آگ لگ گئی تو سیکیورٹی کے عملہ بھاگ کر جائے اور سارے بچوں کو وہاں پر بچاتا. یہ سیکیورٹی والوں کا کام تھا.
وہاں پر ایک کیمرے والے لوگ ہیں جو کیمرہ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی یلو کلر کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, کیمرے کے وہ وہاں پر آنر بنے ہوتے ہیں, کیا انہیں کیمرے میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کا واقعہ سٹارٹ ہو چکا ہے, کوئی چیز بھڑک چکی ہے, آگ بھڑک چکی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے ذمہ دار ہاسپٹلس کی ایڈمنسٹریشن ہے. ایڈمنسٹریشن میں چاہے ای ڈی آئیں, چاہے ڈپٹی چیف سپرنٹینڈنٹ نرس آئیں, چاہے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر جو لیول کے خاتون ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں وہ آئیں, اور چاہے اس کے جو ایم سی ایچ کا ہیڈ ہے وہ آئے. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک یعنی کہ مرکزی مجرم جو ہیں سروس ہونا چاہیے. 15 بچوں کو 15 لوگوں کو یہ کھا جاتے ہیں. آپ انہی کے ہیلتھ منسٹر کی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاگل کی بچی آئی سی یو تمہارے لیے لگایا گیا اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں. پرانا ایک واقعہ ہے. یہ رویہ ہیلتھ میں رہے گا, یہ مسیحوں کا رویہ رہے گا, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ معاملات چل رہے تھے, ان کے جو ای ڈی صاحب ہیں ان کا بھی رول جو ہے انتظامی غفلت کے اندر بہت زیادہ ہے, اور یہ لوگ جو ہیں مین جن کی وجہ سے غفلت کے اوپر جن کو پکڑنا چاہیے, جن کے آپ نے نام لیے, ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کے اندر قصوروار ہے, جن کے اوپر سوال ہی نہیں اٹھایا جا رہا, بلکہ جناب وہ اس وقت لتاڑا ہوا ہے جو صحت کے منسٹر ہیں, وفاقی منسٹر مصطفیٰ کمال, اور اس کے بعد جو سیکٹری صحت ہیں ان کو جو ہے معطل کر دیا گیا. ٹھیک ہے ناصر صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اس حوالے سے ہمیں آپ نے وقت دیا. ناظرین ہم آپ نے سنا کہ جن کے اوپر سوال اٹھنے چاہیے, یا جن کی طرف ہماری نظر جانی چاہیے, یا جن کو جو ہے وہ جواب دہی کے لیے سامنے کھڑا کرنا چاہیے, ان کی جانب جو ہے وہ کوئی ابھی تک معاملہ نہیں ہے. برکیف اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے, دیکھیں کہ وہ ان لوگوں کو شام میں تفتیش وہ کمیٹی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اور میرا خیال ہے جس طرح اس کمیٹی کے اوپر سوالات اٹھائے گئے, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے اوپر بھی جناب وہ جو ان کے سربراہ لگائے گئے ہیں سابق سیکرٹری, ان کے اوپر آلریڈی جو ہے وہ نیب کیسز چل رہے ہیں. تو ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے اس حوالے سے, اور اس کو ٹیسٹ کیس کے طور کے اوپر ہمیں لینا چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی اور سانحہ جو ہے وہ نہ ہو, اور ٹیسٹ کیس بنا کر کے اس کو جو ہے وہ ہمیں ہماری ہیلتھ ہو یا باقی جتنے معاملات ہیں ان میں ہمیں امپروومنٹ لانی چاہیے تاکہ اس طرح کا اور سانحہ جو ہے وہ نہ ہو سکے. اور جو بیسک ہمیں ٹریننگ ہوتی ہے اس طرح کے شعبوں کے اندر, جو اسکول لیول کے اوپر انٹرنیشنل دنیا کے اندر جو عالمی سطح کے اوپر جو باقی ممالک ہیں وہاں پہ اسکول لیول کے اوپر اس طرح کی یہ بیسک ٹریننگز دی جاتی ہیں. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو, آگ بھڑک اٹھے تو اس کے اوپر قابو کیسے پانا ہے, اسکول لیول کے اوپر جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی جو تربیت ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے کام کرنا چاہیے, اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا کر کے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.